زندگی میں سب سے بڑا انعام یقین ہے. اگر آپ کو خود پہ یقین ہے نا اور آپ کو کوئی زنجیر نہیں بندھی ہوئی. زنجیر کون سی ہے؟ کوئی ایسا بلیو آپ کے پاؤں سے، آپ کی سوچ، آپ کی صلاحیت سے، آپ کی ایفیشنسی سے بندھا نہیں ہوا. ایک ایسا بلیو جو آپ کو رزلٹس نہیں دے رہا، نتیجہ نہیں دے. اگر بندھا ہوا ہے تو یاد رکھیے گا رزلٹ نہیں آنا. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ اس بلیو کو توڑیے. اس بلیو کی چار ٹانگیں. ٹونی رابنس نے بڑا آسان کر دیا. اس نے کہا جی ایک ٹیبل کی چار ٹانگیں ہوتی ہیں. یہ ٹیبل کا ٹاپ اسے کھڑا کرنے کے لیے چار ٹانگیں بڑی ضروری تھیں. یہ ٹانگیں اگر کم ہوں گی، ایک کم ہوں گی تو توازن تھوڑا سا اس کا توازن خراب ہوگا. دو ہوں گی تو یقیناً گرے گا، اور یقیناً چاروں نہیں ہوں گی تو یہ ٹیبل نہیں ہوگا، یہ فلیٹ ہوگا. وہ کہتے ہیں جی ہر بلیو کی چار ٹانگیں ہوتی ہیں، چار یا چار سے زیادہ ٹانگیں. بعض اوقات ایک ٹانگ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ وہ بلیو کھڑا ہو جاتا ہے. ہوتا کیا ہے؟ وہ بلیو بنتا کیسے ہے؟ وہ بلیو ہمارے کوگنیٹو سے بنتا ہے، جسے شاعر نے تو یاد ماضی کہہ دیا. اب یاد ماضی جب بھی ہم جوڑتے ہیں نا تو وفا، عشق، محبت، پہلا عشق، دوسرا اور شادی، اس سے آگے نہیں جاتی. لیکن کوگنیٹو کا سب سے امپورٹنٹ بات، سب سے امپورٹنٹ جملہ یہ ہے کہ آپ نے چیزوں کے بارے میں رائے کیا سنی. ہم نے رائے کیا سنی؟ میں آپ کو بتا دوں. میں نے رائے یہ سنی، یہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں اچھے نہیں ہوتے. یہ جو سکسیسفل ہوتے ہیں، جو پیسہ کماتے ہیں، وہ گاڑیوں کے نیچے بچوں کو رون دیتے ہیں. وہ مورلی بڑے خراب ہوتے ہیں، ان کا کریکٹر نہیں ہوتا. وہ ڈرنک شاید کرتے ہیں، ان میں اور بری خامیاں پائی جاتی ہیں. اچھا، یہ بلیو اتنا پختہ کیا گیا. یہ ممبر پہ بیٹھے ملا نے بھی مجھے کہا، یہ گھر میں ماں نے بھی شاید کہہ دیا، یہ خبر نہیں تھی ٹیچروں نے بھی کہنا شروع کیا. یہ پختہ اتنا ہو گیا. اب ذرا سنیے گا، ایک ہی وقت میں دو چیزیں چل رہی ہیں. میں امیر بھی ہونا چاہتا ہوں، اور ایک اندر میرے ہینڈ بریک کھینچی ہوئی کسی نے جو کہتی ہے نہیں 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 نہیں، یہ تو بڑا برا ہوتا ہے. سر آپ آج جہاں پر بھی ہیں، آپ کی سیلز جہاں پر، آپ کی ٹیمز جہاں پر ہیں، آپ اپنے ٹارگٹس جہاں تک، اینڈ یہ نہیں ہے. اینڈ یہ آپ نے بنایا ہے. آپ نے لمٹس یہ بنا لی ہیں، کیونکہ انسان کی لمٹس ہے ہی نہیں. کہ ایک ریسرچ امریکہ میں آئی، ایک بلاگ پورا لکھا گیا اس پہ، کہ انہوں نے ڈھونڈے سکسیسفل لوگ جن کی ایج 90 کراس تھی. اب یہ بڑی مزے کی بات، کامیابی بھی اور عمر بھی 90 کراس ہو چکی ہے. یعنی ان کے ماضی میں کوئی بہت بڑی کامیاب بزنس کی ہو سکتی کوئی. ان سے پوچھا گیا کہ اگر زندگی دوبارہ ملے تو کیا کریں گے؟ آپ آلریڈی سکسیسفل ہیں، یور برانڈ، کوئی تبدیلی کریں گے؟ انہوں نے کہا ہاں جی، رسک اور لیں گے. کیا کریں گے جی؟ رسک اور لیں گے. کہ جی رسک کیوں لیں گے؟ پہلے ہی کامیاب ہے. کہتے ہیں رسک اس لیے لیں گے کہ جو ہم نے کامیابی حاصل کی اس سے زیادہ ہو سکتی تھی، لیکن ہم نے کیا سوچا؟ خیال کیا آیا کہ نہیں 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 نہیں، اٹس انف. اور کائنات کا نظام اتنا لامحدود ہے، دینے والا اتنا لامحدود خزانوں کا مالک ہے کہ جب ہم محدود مانگتے ہیں تو یہ بذات خود ایک شرم والی بات ہونی چاہیے. پہلے یہ ذرا دیکھ لیجئے گا کہ آپ جس سے مانگ رہے ہیں اس کی ذرا وسعت کو ایک یونٹ پہ لے کے جاؤں گا تو اندازہ لگائے گا اس کی وسعت کیا ہے. اتنی بڑی شان والا رب ہے، تو پھر زندگی میں تھوڑا کیوں مانگا جائے؟ سر دیکھیے، سیرل ہو گیا، میں ہو گیا، باس، سسٹم، سارے کا سارا نظام وسیلہ ہے، دینے والا میرا مالک ہے. باقی تو سر دیکھیے، ہم شاید آج سب کہیں اور ہوتے، تب بھی کوئی رسک مل رہا ہونا تھا. جب مانگنا ہی ہے، لینا ہی ہے، حاصل ہی کرنا ہے، اچیومنٹ ہی ہونی چاہیے، تو سر کیا کریں؟ تھوڑا سا اس کو بڑا کر کے کیوں نہ سوچیں. تو آج ایک کام ضرور کیجئے، اس ٹیبل کی چار ٹانگوں میں سے کچھ ٹانگوں کو توڑیے ضرور. کون سی ٹانگوں کو؟ جو حقیقت نہیں رکھتی. مثلا ایک مشاہدہ، ایک تجربہ، ایک جملہ. میں مثال دیتا ہوں، مجھے زندگی میں کئی لوگوں نے نا کامیابی سکھانے کی کوشش کی، میں شاید ان سے سیکھتا رہا. ایک دن میں نے ڈھونڈا وہ کون ہے، پتہ لگا سب سے ناکام ہے. میں نے کہا السلام علیکم جی، میں آپ سے نہیں سیکھ سکتا. رائے، جملہ، کوٹیشن رکھنے کے قابل بات اس کی ہونی چاہیے جس خود معتبر ہے، جس کی اپنی زندگی میں کوئی اچیومنٹ ہے. آج کم از کم وہ اپنے اندر کی ٹوکری میں سے وہ چیزیں نکالیے جن کو میں نے کہا ایل فاؤنڈیڈ بلیوز، جو کہ کوئی ضعیف الاعتقادی ہیں، کمزوریاں ہیں، اور ایسے بلیوز ہیں جو ٹونی رابنس کہتا ہے طاقت نہیں دیتے. دیر آر ٹو سارٹ آف بلیوز. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، مر جانا ہے. یہ جملہ ایک ہی وقت میں کسی کو ڈی موٹیویٹ کرتا ہے، مجھے موٹیویٹ کرتا ہے. بلیو یو می.
یقین کیجئے گا جتنا یہ یقین کہ مر جانا مجھے موٹیویٹ کرتا ہے نا، کوئی چیز موٹیویٹ نہیں کرتی، کیونکہ یہی تو کر کے جانے کا موقع ہے یار. ایک بار آئے ہیں اور میرا ایمان ہے کہ مر جانا ہے، یہ میری سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے، یہ میری سب سے بڑی طاقت ہے. دوسرا سوچ رہا ہوں وہ مر جانا ہے کچھ نہیں کرنا، میں سوچ رہا ہوں کیونکہ مر جانا ہے کرنا ہے. تو کیوں نہ اپنے وہ تھوڑے تھوڑے زاویہ نظر اینگلز جو ان سے ہیں ان کو تھوڑا شارپ کریں. سر اپنی انرجی کو بچا کے نہ رکھیں، رات کو جھاڑیں ہاتھ، پوری انرجی پورا اپنا آپ استعمال کریں، پوری انرجی لگا کے سونے سے پہلے یقین ہو کہ یار میں نے جو کرنا تھا میں نے کر دیا اور ایک نئے دن کے ساتھ میں کل دوبارہ حاضر خدمت ہو جاؤں گا. اچھے بلیوز لیے کہاں سے جائیں؟ آپ کو بڑی ایک مزے کی بات بتاؤں، جس کے پاس جو ہوتا ہے نا وہ وہی دیتا ہے. اچھا یہ صرف جیب میں نہیں ہوتا، یہ کمپنی میں بھی ہوتا ہے، یہ اورا ہوتا ہے. بعض لوگوں کا اورا ہوتا ہے ان کے پاس بیٹھ کے آپ ڈپریس ہو جاتے ہیں، بعض لوگوں کا اورا ہوتا ہے ان کے پاس بیٹھ کے آپ چاہتے نہ چاہتے موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. بعض لوگوں کا اورا ہوتا ہے آپ کچھ ہو نہ ہو خواب ضرور دیکھتے ہیں، آپ کو دل کرتا ہے. میں زندگی کئی سکسیسفل لوگوں کو ایسے ملا ہوں، بزنس مینس کو، انٹرپرینیورز کو، بے شمار ایسے لوگ جن کی صرف کمپنی نے مجھے چارج کر دیا، ان کی باتوں نے نہیں کیا. وہ باتیں ایسی کوئی علمی باتیں نہیں تھیں، سٹائل نے، چیزوں نے. سو آج سے اصول بنا لیجئے، وہ جو بلیوز چاہیے ان جیسے بندے ڈھونڈو تاکہ ان کو پانی ملے، ان کو توجہ ملے. ہم کسی سے مل کے یا کچھ لیتے ہیں یا کچھ دیتے ہیں، یا کچھ پاتے ہیں یا گواتے ہیں. کبھی کبھی ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں نا، اٹھنے سے پہلے موبائل ہے، پرس ہے، چابی ہے. یار اٹھنے سے پہلے دیکھا کرو موٹیویشن ہے. آج سے سوچا کرو کہ جہاں سے اٹھ کے گئے ہیں کہیں موٹیویشن وہیں تو نہیں رہ گئی کہ جی باس میں ذرا گھر گیا، بیگم نے رکھ لی موٹیویشن، میں آ گیا. تو کم از کم یہ طے کر لو کہ اس زندگی کے بازار میں گزرتے ہوئے کیا چاہیے. اگر کیا چاہیے، چیزیں چاہیے تو باتیں بھی سوچو کون سی چاہیے، بلیوز بھی سوچو کون سے چاہیے، کون سے بلیوز رکھنے والے ہیں، کون سے بلیوز ریجیکٹ کرنے والے ہیں، کون سے بلیو میری زندگی کو محدود کرنے والے ہیں، کون سے بلیوز میری زندگی کو ویژن کو براڈر کرنے والے، کون سے بلیوز مجھے طاقت دیتے ہیں، کون سے بلیوز میری انرجی کو سستی میں کنورٹ کر دیتے ہیں، کون سے بلیوز ہیں جو میرا ایمان چھین لیتے ہیں، کون سے بلیوز ہیں مجھے اور یقین دے دیتے ہیں، کون سے بلیوز ہیں جو بتاتے ہیں کہ اللہ محنت کا صلہ ضرور دیتا ہے، کمپنی نہیں دیتی. یار وہ لمیٹڈ دے سکتی. میرے ایک دوست ہیں، وہ مجھے کہنے لگے قاسم صاحب یہی ساری باتیں کر رہے، آسان سا سمجھائیں. میں کہا جی آپ کے گھر میں کتنے افراد ہیں؟ کہنے لگے جی ہمارے گھر میں جو افراد ہیں ٹوٹل ہم 5 ہیں، ایک میاں بیوی 3 بچے. میں کہا جی اور ذرا غور سے سوچے کوئی اور بھی ہے؟ کہتا ہاں جی بلا ہے، ایک بلا پالا ہوا. میں کہا جی صحیح بتائیں جو آپ کماتے ہیں کس کے لیے کماتے ہیں؟ کہتا بیوی بچوں کے لیے. میں کہا جی آپ بلے کے لیے بھی کماتے ہیں؟ کہ جی کیا مطلب؟ میں کہا بلا پالا ہوا ہے نا، ایسے زندگی مقصد پالنا چاہیے، ایسی ایمز اور آبجیکٹیوز کو پالنا چاہیے، ان کو بھی پانی دینا چاہیے، ان کو بھی خوراک دینی چاہیے، ان کو بھی جان ڈالنی چاہیے. ان کو ٹائم دیں گے وہ کسی وقت چھوٹے بلے سے بڑا بلا بن جائیں گے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پھر ان کی گریس ہوگی کچھ، کیا آپ کا بلا بڑا اچھا ہے، اصل میں مقصد بڑا اچھا ہے، ایم بڑا ہائی ہے، آپ کی زندگی میں کوئی ٹارگٹ بڑا ہائی ہے، آپ کی پہچان بدل گئی، آپ کا عنوان بدل گیا، آپ کی آئیڈینٹی بدل گئی. آپ کو لگا جاب بڑی چھوٹی چیز ہے بھائی میں بڑھاؤں اسے، میرا ایم اتنا ہائر ہے، یہ کمانا چھوٹی چیز ہے. تو آپ اگر اس میسلو ہیرارکی کو سمجھتے ہوئے بیسک نیڈ سے نکل کے ہائر آربٹ پہ چلے گئے، تو ہائر آربٹ پہ یاد رکھیے گا وہیں پر پھر وہ مقام ہے جو خود شناسی ہے، وہیں پر مقام ہے فلو کا، وہیں پر مقام ہے آپ حیران ہوتے ہیں منزلیں چل رہی ہیں. اے جذبہ دل گر میں چاہوں، کیا ہوتا ہے؟ منزل چلتی ہے آپ کی طرف، مقصد آپ کی طرف چلتا ہے. اور کلوزنگ اس جملے کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ فرماتے تھے منزلیں بھی 2 طرح کی ہیں، وہ جنہیں تم تلاش کر رہے اور دوسری وہ جو تمہیں تلاش کر رہی. اور میرا ماننا وہ ہے جس کا ایک ہائر آربٹ پہ پہنچ کے ایک بلیو کا لیول ہائی ہے، منزلیں اسے زیادہ تلاش کرتی، مقصد اسے زیادہ تلاش، کامیابیاں اسے تلاش کرتی، اور وہ سبحان اللہ کے علاوہ، یہ شکر الحمدللہ کے علاوہ پھر کچھ کہہ نہیں سکتا. بہت بہت شکریہ آپ کا، بڑی نوازش.